حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رمضان کے روزوں کی تیاری کرنا رجب کے مہینے میں شروع فرما دیتے تھے تاکہ رمضان کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھتے، خوب عبادتیں کرتے۔ رجب کا ایک روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ رجب میں کی گئی ایک دن کی عبادت 1000 دنوں کی عبادت کے برابر ہے۔ رجب کا مہینہ رمضان کے آنے کی تیاری ہے اور شعبان کا مہینہ رمضان کے آنے کا استقبال ہے۔ آئیں ہم بھی اپنے آپ کو رجب میں ہی تیار کر لیں تاکہ رمضان میں مکمل روزے رکھ سکیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار کر سکیں۔ جیسے ایک عظیم مشن کی تیاری کئی مہینے پہلے سے شروع کر لی جاتی ہے، اسی طرح رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ تو اس عظیم مہینے کے آنے سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ ہے۔ آئیں ہم بھی اس طریقے پر عمل کریں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ ظاہر کو بھی پاک کریں، اپنے دل کو بھی پاک کریں، حسد، بغض، نفرت، لالچ، تکبر، شرک وغیرہ سے اپنے باطن کو بھی پاک رکھیں، پاک کریں، کیونکہ عبادت بھی اسی کی قبول ہوگی جو پاک صاف زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المتطہرین، کہ پاک رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے، یعنی اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو وہی بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں، جو پاک صاف رہتے ہیں۔ تو جس کو اللہ پسند فرمائے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ دین سے دور ہیں، قرآن نماز سے دور ہیں، تو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے، استغفر اللہ۔ پھر وہ گناہ کو بھی ثواب سمجھ کر ہی کرنے لگتے ہیں، تو انہیں حق جو ہے وہ سجائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، حق سنائی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی آگے، وہی پیچھے۔ ظاہر کی آنکھ سے دیکھیں تو کسی آنکھ کو میں طاقت نہیں کہ وہ اسے دیکھ سکے، اگر باطن کی آنکھ سے دیکھیں تو روئیں روئیں سے وہ دکھائی دے۔ وہی ہے اللہ جو سب کو تھامنے والا ہے، جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت تو دور کی بات، جیسے کبھی نیند بھی نہیں آتی، نہ کبھی اسے اونگ آتی ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے حکم کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا، سب اس کے علم میں ہے۔ وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن اس کی وسعت کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی کی کرسی سب زمین و آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، وہ سب سے بڑا اور عظمت والا وہی ہے اللہ جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ راتوں رات عرش معلیٰ پر لے گئے، ساتوں آسمانوں جنتوں کی سیر کروائی، ساتوں جہنم بھی دکھائے۔ سلام ان پر، درود ان پر جو رحمت کا خزانہ ہے، سلام ان پر، درود ان پر جو حسنین کا نانا ہے، سلام ان پر، درود ان پر جو نبیوں کا امام بنا، سلام ان پر، درود ان پر جو عرشوں کا مہمان بنا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات مقام قرب کی انتہا تک پہنچے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ بما اشرفا کا یا حبیبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے آج آپ کو کس اعزاز سے مشرف کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ربی بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے میرے رب مجھے تو اپنا عاجز بندہ ہونے کی نسبت عطا فرما۔ بظاہر معراج تھی، حقیقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سلطنت کا دورہ کرنے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاب قوسین کا مقام عطا فرمایا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے اتنا قریب کر لیا، اپنا ید بیضا میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، اور ان کی ٹھنڈک میرے سینے تک محسوس ہوئی۔ عرش فرش کا سارا علم، کائنات کا سارا علم مجھے عطا فرما دیا گیا۔